السلام علیکم سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں الیاس سیتاپوری کا تاریخی ناول حساب دوستاں قسط نمبر 8۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ دوسری طرف خنسا بھی دیر تک یونس کو یہ سمجھاتی رہی تھی کہ چونکہ لیس کی نیت بدل چکی ہے، اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چالاکی سے لیس سے کچھ لے کر الگ ہو جائے۔ خنسا نے یونس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اس کا مشورہ مان لے تو اس کی دوسری کوشش یہ ہوگی کہ لیس سے یونس کو کچھ نہ کچھ دلوا دے۔ یونس نے جواب دیا، لیکن میں انان سے شادی کر کے اس کی ماں کے پورے حصے پر قبضہ کرنا چاہتا ہوں۔ خنسا نے کہا، یونس، یہ تیرا خام خیال ہے، تیری شادی انان سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ لیس تیری مخالفت کس خطرناک طریقے سے کر رہا ہے۔ یونس نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، خنسا، مجھے اپنے آپ پر اعتماد ہے، یہ مارکا جہد البقا ہے، اور یہ بات میں بڑے اعتماد اور پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ لیس میرے مقابلے میں اناڑی، نہ تجربے کار اور کمزور ہے۔ وہ میرا سہارا لے کر تو کوئی بڑا کام کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے مقابلہ کرے اور مجھے نیچے دکھا دے تو یہ ناممکن تو نہیں، مشکل ضرور ہے۔ خنسا نے کہا، خیر، ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ کون طاقتور ہے اور کون کمزور، لیکن بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ لیس طاقتور اور تو خلا میں کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ یونس نے خنسا سے صاف صاف کہہ دیا، بہرحال میں یہ چاہتا ہوں کہ اب تو مجھے سمجھانے کے بجائے لیس کو سمجھائے اور میری طرف سے اس پر یہ واضح کر دے کہ اس مقابلے میں لیس کو شرمندہ ہونا پڑے گا، وقت اور قسمت میرے ساتھ ہیں۔ خنسا کو غصہ آ گیا کہ یونس کچھ سمجھ نہیں رہا، اپنی ہاں کے جا رہا ہے۔ اسے اس بات کا ملال بھی تھا کہ یونس اس کا خیال بالکل نہیں کر رہا۔ اگر خنسا کا بس چلتا تو وہ انان، اس کی ماں اور ان کی جائیداد اور کاروبار تینوں کو زمین میں اتنی گہرائی میں دفن کر دیتی۔ اب خنسا کی نظر میں لیس ہی ایک معقول نوجوان تھا۔ لیس نے مغرب کے بعد فانوسوں کی روشنی میں یونس کو اپنی ستیلی ماں کے کمرے میں جاتے دیکھا، اور اس کی کچھ دیر بعد اس نے ایک خدمتگار عورت کے ساتھ انان کو بھی اسی کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ لیس کا ہمارے غصے کے برا حال ہو گیا، اس کے سینے میں آگ کی بھٹی جل رہی تھی۔ اس نے خنسا کے پاس جا کر پرجوش لہجے میں کہا، خنسا، اب میں برداشت نہیں کر سکتا، اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اگر میں یونس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا تو میں خودکشی کر کے اس اندرونی عذاب سے نجات حاصل کر لوں گا۔ خنسا نے جواب دیا، میرے آقا، اب واقعی صبر کی گنجائش نہیں رہ گئی، میں تو یہ کہہ دوں کہ تو جو کچھ کرنا ہے اب اس وقت ہو جانا چاہیے، اور میں نہیں جانتی کہ یونس کی گردن کیوں تنی ہوئی ہے۔ اسی وقت اس نے ایک خدمتگار عورت کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس نے قریب آ کر مطلع کیا، اس قصر کی مالکہ آپ کو یاد کر رہی ہیں؟ لیس نے پوچھا، کس کو؟ مجھے؟ ہاں، آپ ہی کو۔ لیس نے پوچھا، وہاں کون کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، مالکہ، انان اور یونس۔ لیس نے خنسا سے کہا، ذرا تو میرے ساتھ چل، اور جب مذاکراتی جدال کا آغاز ہو تو وقفے وقفے سے میری تائید کرتے رہنا، کیونکہ میں ہمیشہ تیرا خیال رکھوں گا اور میں تجھ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ خنسا نے جواب دیا، لیس میرے آقا، اس قصر میں تیرے سوا ہے ہی کون جو میری پرواہ کرے؟ میں تو یہاں تک فیصلہ کر چکا کہ میں ناجائز باتوں میں بھی تیرا ساتھ دوں گی۔ لیس نے کہا، اچھا، اب چل میرے ساتھ۔ کمرے کے آخری سرے پر دیوار سے ملا ہوا ساگوان کا تخت بچھا تھا، اس پر بچھی ہوئی سفید چادر پر گاؤتکی کے سارے انان کی ماں نیم دراز تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں پھلوں کے عرق سے لبریز پیالہ تھا، اور دوسرے ہاتھ کی کونی تخت پر اس طرح ٹکی ہوئی تھی کہ ہاتھ کی ہتھیلی پر سر کمپٹی کے سارے لگا ہوا تھا۔ وہ پھلوں کے عرق کا گھونٹ گھونٹ پی رہی تھی۔ اس کے سامنے تخت کے قریب چھوٹی تپائیاں بچھی تھیں، ان تپائیوں پر رنگین کپڑے چڑھے ہوئے تھے اور ان کے پائے منقش تھے۔ دو تپائیوں پر آمنے سامنے قریب قریب انان اور یونس بیٹھے تھے۔ انان کا سر جھکا ہوا تھا، مگر یونس گاہے گاہے انان کو پرشوق نظروں سے دیکھ لیتا تھا۔ انان کی ماں نے خنسا کے آنے پر اعتراض کیا، بولی، لیس، میں نے تجھے بلایا تھا، خنسا کو نہیں، پھر یہ کیوں آ گئی؟ لیس نے جواب دیا، اسے میں لایا ہوں، اس لیے اس کی آمد پر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ انان کی ماں کے چہرے کا بدلتا ہوا رنگ اس کے اندرونی اشتعال کی غمازی کر رہا تھا، پھر بھی تحمل سے کام لیا، بولی، خیر، اب آ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، مگر اس سے کہہ دو کہ ہمارے گھریلو معاملات میں دخل نہیں دے گی، کیونکہ میں یہی پسند کرتی کہ آقاؤں کے مباحثوں میں کنی سے دخل اندازی کریں۔ لیس نے جواب دیا، وہ تو بالکل درست ہے، لیکن اگر میں خود اس سے کہوں کہ میری طرف سے کسی بات کا جواب دے تو ضرور بولے گی، کیونکہ اسے بولنے کا حق میں دوں گا۔ انان کی ماں کو غصہ تو بہت آیا، لیکن بڑے تحمل سے کام لے رہی تھی۔ اس نے کچھ دیر سکوت اختیار کیا۔ خنسا یونس کو قہر کی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور انان کسی کسی لمحے لیس پر نظریں ڈالتی تو ان میں بڑی محبت ہوتی، بڑا پیار ہوتا۔ اس کے برعکس لیس صرف یونس کو دیکھ رہا تھا، اور لیس کی نظروں میں اس کے اندرونی اناد اور غصے کا پتہ چلایا جا سکتا تھا۔ لیس کے مقابلے میں یونس تھا، جس کا چہرہ بالکل سپاٹ اور غیر جذباتی تھا، اور کسی بھی طرح سے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کے دل میں لیس کے خلاف کسی قسم کا اناد پایا جاتا ہے۔ وہ اب بھی لیس کا مخلص دوست بلکہ بھائی نظر آ رہا تھا۔ انان کی ماں خاموش تھی، لیکن کسی کسی لمحے پھلوں کے مشروب کی چسکی لے کر وہ کنکھیوں سے لیس اور خنسا کو دیکھتی بھی جا رہی تھی۔ لیس ماحول کو خاموش دیکھ کر پریشانی محسوس کرنے لگا، آخر اکتا کر پوچھا، مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ انان کی ماں نے پوچھا، خنسا تیری کنیز ہے یا محبوبہ؟ لیس نے جواب دیا، محبوبہ۔ کیوں؟ اس سوال کا مطلب؟ ماں نے کہا، اگر خنسا تیری لونڈی ہے تو اس کو آزاد کر کے نکاح کر لے۔ لیس نے تشی سے جواب دیا، یہ میرا مسئلہ ہے اور میں خوب جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اگر آپ مجھے نہ بلواتی تو میں خود بھی یہاں آنے والا ہی تھا۔
ماں نے پوچھا کیوں آنے والا تھا؟ لیس نے جواب دیا اس لیے کہ اب میں عنان اور اپنے مسئلے کو مزید طول نہیں دے سکتا۔ ماں نے تجاہل عارفانہ سے کام لے پوچھا آخر تو کس مسئلے کی بات کر رہا ہے؟ لیس نے جواب دیا تیرا شوہر اور میرا باپ جب زندہ تھا تو یہ کہا کرتا تھا کہ بیٹے لیس تیری دلہن بغداد میں ہے، جب تو بڑا ہو جائے گا تو تیری دلہن تیرے حوالے کر دی جائے گی۔ اب میرا باپ تو موجود نہیں لیکن میں اپنی دلہن کے لیے بغداد آ گیا ہوں، میری دلہن کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجیے۔ ماں نے ترشی سے کہا لیکن مجھ سے تیرے باپ نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی، اور پھر یہ کہ عنان میری بیٹی ہے اور اس کی قسمت کا فیصلہ بھی میں کروں گی۔ لیس نے کہا چلیے یہی صحیح، اب میں کہتا ہوں کہ عنان کا فیصلہ کر دیجیے۔ ماں نے دو ٹوک جواب دیا میں نے عنان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا ہے اور اب میں اس میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ لیس کی سانس رکنے لگی، پوچھا کیا فیصلہ کر دیا ہے؟ کس کے حق میں فیصلہ کر دیا؟ ماں نے یونس کی طرف دیکھا اور لیس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا یونس کے حق میں۔ یونس عنان کا ہونے والا شوہر ہے۔ لیس نے بڑے جوش و خروش سے مخالفت کی، بولا ایسا نہیں ہو سکتا، کسی قیمت پر، کسی بھی طرح نہیں ہو سکتا۔ ماں نے خالی پہلے یونس کی طرف بڑھا دیا، بولی ایسا کیوں نہ ہو سکتا؟ آخر یونس میں کیا خرابی ہے؟ اس میں کون سا نقص ہے؟ لیس نے جواب دیا اس کا نقص خود اسی سے پوچھ لیجئے۔ پہلی بات تو ہے کہ یونس میرا حقیقی بھائی بھی نہیں۔ ماں کو اس انکشاف پر ذرا بھی تعجب نہیں ہو، بولی اگر یہ تیرا بڑا بھائی نہیں ہے تو یہ کوئی خرابی کی بات تو نہیں۔ لیس اور زیادہ مشکل ہو گیا، بولا یونس اپنے باپ کی نالائق اور گستاخ اولاد ہے، اس نے اس کو آگ کر دیا تھا۔ اب یونس بھی برداشت نہیں کر سکا، غصے میں کھڑا ہو گیا، بولا بس لیس اب زبان کو لگام دے، میں نے ابھی تک کسی سے بھی تیری برائی نہیں کی لیکن اب شاید کرنا پڑے۔ لیس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر آنکھنامہ نکال لیا اور اسے اپنی ماں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا لیجئے اسے ملاحظہ فرمائیے، تب آپ کو شاید ہوش آ جائے۔ ماں نے آنکھنامے کو نہ تو دیکھا اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی دلچسپی لی، بولی یہ وہ آنکھنامہ کو نہیں جو قاضی ربیع بختی نے دیا تھا؟ لیس نے جلدی جواب دیا ہاں یہ وہی آنکھنامہ ہے جو قاضی ربیع بختی نے یونس کو دیا تھا۔ ماں نے بڑی بے نیازی سے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یونس نے مجھے سب کچھ پہلے ہی بتا دیا ہے۔ لیس چکرا گیا، بڑی مغموم آواز میں بولا میں جس شخص پر بڑے احسان کر چکا ہوں اور جو بدطینت بھی ہے، آپ نے اس پر اعتبار کر لیا، آپ کو مجھ سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے تھا۔ ماں نے کہا میں بیمار پڑی، یونس نے میری تیمارداری بھی کی اور علاج بھی کیا، جب میرے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی تو یونس معلوم نہیں کس طرح سلطان عز الدولہ کے طبیب خاص کو لے کر آیا اور بالآخر اس کے علاج سے میں ٹھیک بھی ہو گئی۔ تیرے بقول یونس بدطینت اور غیر ہے، لیکن اس بدطینت اور غیر نے میرا اتنا ساتھ دیا کہ تو بھی نہیں دے سکتا، اس لیے میں نے یہ قطعی فیصلہ کر لیا کہ عنان کا ہاتھ یونس کے ہاتھ میں دے دوں گی۔ اب خنسا بھی چپ نہ رہ سکی، بولی یونس نے جو کچھ بھی کیا لالچ میں کیا کہ اس طرح یہ آپ کا دل جیت کر عنان کو حاصل کر لے گا، اور یہ عنان کو کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے کوئی اس راز سے واقف ہو نہ ہو، لیکن میں جانتی ہوں یونس ایک حریص شخص ہے اور یہ خوب جانتا ہے کہ اگر اس نے کسی طرح عنان کو حاصل کر لیا تو اس کا کاروبار و مال و زر کی کوئی فکر نہ رہے گی، سب کچھ پلک جھپکتے ہی حاصل ہو جائے گا۔ ماں نے خنسا کو ڈانٹ دیا او ابن جاریہ تو خاموش ہو جا، تیری مداخلت برداشت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن لیس نے خنسا کا ساتھ دیا، بولا خنسا کو میرا ساتھ دینے کا حق ہے اور یہ میری طرف سے ضرور بولے گی۔ ماں نے کہا اگر یہ بات تو ہے تو میں یہ بھی مان لیتی ہوں کہ عنان کا مسئلہ طے شدہ ہے، یونس اس کا ہونے والا شوہر ہے اور قصر میں یونس کو تجھ سے زیادہ حیثیت ہے۔ عنان نے جواب دیا بھائی لیس میں ماں کی طرح یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس قصر میں تجھ سے زیادہ یونس کی حیثیت اور عزت ہے، تو بہرحال ماں کے شوہر کا بیٹا ہے اس لیے تو زیادہ باعزت ہے، اور رہی یہ بات کہ میں یونس کو پسند کرتی ہوں تو نہیں، یہ ایک الگ سوال ہے اور یہ میں پہلے ہی واضح کر چکی ہوں کہ میں اپنی ماں کے فیصلے کی مخالفت نہیں کروں گی۔ لیس نے بڑے افسوس سے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ تو نے یونس کو پسند کر لیا؟ عنان نے ناگواری سے کہا پھر وہی بات، میں کتنی بار یہ بات کہوں کہ میں اپنی ماں کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتی۔ ہاں یہ بات یونس کو بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ میں ماں کی خواہش پر اس کی دلہن تو بن سکتی ہوں لیکن اس سے محبت نہیں کر سکتی۔ ماں نے فوراً توجہ دی، بولی عنان یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ جب تو یونس کی دلہن بنے گی تو محبت بھی یونس ہی سے کرے گی۔ یونس نے ماں کو منع کر دیا، آپ خاموش رہیے اور یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کا کام ختم ہو گیا۔ میں اگر عنان سے شادی کر سکتا ہوں تو اس گر سے بھی واقف ہوں کہ عنان سے محبت کس طرح کروائی جائے۔ لیس نے شکست خوردہ انسان کے طرح سر جھکا بیٹھا رہا۔ خنسا یونس پر برہم تھی اور عنان کو بھی لیس پر رحم آ رہا تھا، لیکن ماں مطمئن تھی اس نے لیس کے ڈنگ کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ لیس نے خنسا کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا، بولی اب یہاں کی رکا جائے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ لیس نے جواب دیا میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ حالات نے جو کروٹ بدلی ہے اس میں دو ہی تجویز پر عمل کر سکتا ہوں، ایک تو یہ کہ میں یہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کرتا رہوں اور وقت کے فیصلے کا انتظار کروں، دوسری تجویز یہ ہے کہ میں ان جھگڑوں میں نہ پڑوں اور اپنا حصہ لے کر مستقل کنارہ کشی اختیار کر لوں، کیونکہ یونس نے جو کچھ کیا ہے اس سے میرے دل و دماغ دونوں ہی متاثر ہوئے ہیں اور اس غیر یقینی حالت میں میرے لیے بہتر ہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دوں۔ عنان کی ماں نے لیٹتے ہوئے بیزاری سے کہا اب میں آرام کرنا چاہتی ہوں، تم جا سکتے ہو۔ یونس نے اعلان کیا عز الدولہ کے طبیب نے کہہ دیا ہے کہ اب ماں بالکل صحتیاب ہو چکی ہیں، اس لیے اس خوشی میں ایک جشن ترک منعقد کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔
انان نے بڑی افسردگی سے کہا، اب میں بھی تھک چکی ہوں۔ ماں نے آنکھیں بند کر یونس سے کہا، بہتر ہے تو جشن ترک کا انتظام کر، اس میں معززین شہر کو مدعو کرنا، کیونکہ میں اسی جشن میں تیری اور انان کی شادی کا اعلان کر دوں گی۔ یونس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اب ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ یہاں سے ہر شخص کو چلے جانا چاہیے۔ لیس اور خنسا بھی کھڑے ہو گئے۔ دوستی کی آڑ میں دشمنی اور ناز و ادا کی آڑ میں لوٹ مار کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔